دیکھیے ٹریڈ ہم نے تو بند نہیں کیا، جو کیا تو ان کی پرشاسن نے جو 2019 میں جو نرنے لیے گئے کہ بھارت کے ساتھ ویاپار نہیں کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان طیاروں کی پہنچ اب اسرائیل کی سرزمین تک ہو سکتی ہے؟ ناظرین، بھارت نے ایک بار پھر پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ انڈین میڈیا میں پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اسرائیل پر حملے کی تیاری اور منصوبہ بندی کر لی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہا ہے؟ کیا پاکستان اور اسرائیل میں جنگ چھڑنے جا رہی ہے؟ کیا واقعی پاکستان کے لڑاکا طیارے JF-17 تھنڈر اسرائیل میں گھس کر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ انڈیا میں پاکستانی لڑاکا طیاروں کی حالیہ پیش رفت پر کوہرام مچا ہوا ہے۔ انڈین اینکرز اور تجزیہ کار حیران پریشان ہیں کہ پاکستان دفاعی میدان میں کیسے اتنا آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے دفاعی میدان کی گئی تیاریوں کو دیکھنے کے بعد اب بھارت سرکار لائن پر آ گئی ہے۔ بڑھ کے مارنے اور دھمکیاں دینے والی انڈین حکومت نے پاکستان سے دوستی کی پینگیں بڑھانا شروع کر دی ہیں۔ ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ تجارت شروع کرنے کی خواہش ظاہر کر دی ہے، ورنہ یہ وہی انڈین گورنمنٹ ہے جو پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات یا بات چیت کرنے کی روادار نہیں تھی۔ پاکستان نے بار بار بھارت کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا، لیکن ہر بار مودی سرکار نے رعونت، تکبر، ڈٹائی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی پیشکش ٹھکرا دی۔ 2019 میں پلوامہ حملے کے بعد جب بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد پاکستان نے بھارت سے نہ صرف سفارتی تعلقات ختم کر دیے تھے بلکہ تجارت بھی بند کر دی تھی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات اس حد تک کشیدہ ہو گئے تھے کہ بھارت نے پاکستان آ کر کرکٹ کھیلنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ بھارت کی اسی ڈٹائی اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایشیا کپ پاکستان کی میزبانی کے باوجود UAE میں کروانا پڑا۔ اس طرح اس سال ہونے والی چیمپئنز ٹرافی بھی ہائیبرڈ ماڈل کے تحت کروائی جا رہی ہے۔ پہلے بھارتی میڈیا نے یہ افواہ اڑائی کہ انڈین ٹیم پاکستان کے لوگو والی شرٹ نہیں پہنے گی، لیکن اب BCCI نے پاکستان کے دو ٹوک موقف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور BCCI نے باضابطہ بیان جاری کر دیا ہے کہ ہم پاکستان کے لوگو والی شرٹ پہن کر کھیلیں گے۔ دوستو، ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ امریکہ میں نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد روس اور چین کے صدور نے سر جوڑ لیے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں۔ چین کے صدر شی اور ان کے روسی ہم منصب نے امریکہ سے تعلقات کے بارے میں 1.5 گھنٹے سے زائد تک مشاورت کی کہ مستقبل میں دونوں ملکوں کے امریکہ سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں۔ اس رابطے کی ایک بڑی وجہ روس یوکرین جنگ بھی ہے۔ اس حوالے سے بھی ٹرمپ آئے روز روس کو تڑیاں لگا رہے ہیں۔ ناظرین، چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے بعد 1.5 گھنٹے سے زائد تک ویڈیو کال پر بات چیت کی ہے، جس میں یوکرین جنگ ختم کرنے سے متعلق کوئی ممکنہ حل زیر بحث آیا، جس میں روس نے تائیوان پر بیجنگ کے موقف کی مکمل تائید کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ میں حکومت کی تبدیلی کے بعد اسٹریٹجک تعلقات مزید گہرے کرنے پر اتفاق کیا۔ چین اور روس نے فروری 2022 میں پیوٹن کے دورے بیجنگ کے موقع پر اپنی پارٹنرشپ کو حدود سے بالاتر قرار دیا تھا۔ پوٹن نے یوکرین میں اپنی فوج داخل کرنے سے چند ہفتے قبل ہی چین کا دورہ کیا تھا۔ حالیہ مہینوں میں پوٹن اپنے بیانات میں مسلسل چین کو اپنا اتحادی قرار دے چکے ہیں۔ پوٹن اور شی جن پنگ کے درمیان ہونے والی گفتگو میں دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیئر فرینڈ کہہ کر مخاطب کیا اور شی نے اپنے روسی ہم منصب کو گزشتہ جمعے کو ٹرمپ سے ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا، جس میں ٹک ٹاک اور تائیوان سے متعلق بات چیت ہوئی تھی۔ روس کے حکومتی مرکز کریملن نے خارجہ امور کے مشیر یوری اشاکوف نے کہا کہ اگر ٹرمپ کی ٹیم دلچسپی ظاہر کرتی ہے تو شی اور پیوٹن نے امریکہ کے ساتھ مشترکہ مفادات اور باہمی احترام کی بنیاد پر تعلقات استوار کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے ماسکو میں رپورٹر سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم امریکہ کی نئی حکومت سے یوکرین تنازع پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اشاکوف نے کہا کہ پوٹن یوکرین میں مستقل بنیادوں پر امن کے خواہاں ہیں اور محض وقتی جنگ بندی نہیں چاہتے، لیکن کوئی بھی معاہدہ روس کے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے باضابطہ کال کی تجویز موصول نہیں ہوئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ وہ چین سے متعلق سخت پالیسیاں اختیار کریں گے اور یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے پیوٹن سے بات کریں گے۔
صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ پوٹن کو جنگ ختم کرنے کے لیے کسی معاہدے پر پہنچنا چاہیے کیونکہ یہ جنگ روس کو تباہ کر رہی ہے۔ چین کے صدر شی بھی یوکرین میں جنگ ختم کرنے پر زور دے چکے ہیں اور امریکہ کی جانب سے کیف کے لیے عسکری امداد کو جنگ طویل ہونے کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہیں۔ ٹرمپ نے یوکرین میں جنگ ختم کرانے کا وعدہ کیا ہے۔ چینی صدر شی اس میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد امریکہ میں کوآڈ ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی۔ یہ گروپ انڈو پیسیفک میں چین کے بڑھتے اثر کے مقابلے کے لیے بنا تھا، جس میں امریکہ کے علاوہ بھارت، آسٹریلیا اور جاپان شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ نے عندیہ دیا کہ اگر پوٹن روس میں جنگ بندی کرنے کے لیے بات چیت پر آمادگی ظاہر نہیں کرتے تو روس پر پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ روس اور چین کے درمیان دنیا کا اہم ترین غیر اعلانیہ اتحاد ہے۔ اگر امریکہ نے روس پر پابندیاں لگائیں تو یہ امریکی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے لیے بھی نیک شگون ثابت نہیں ہوگا۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ اور صدر کی پہلے مرحلے میں کوشش ہے کہ روس اور چین کے درمیان قائم فطری اتحاد کو توڑا جائے۔ اسی مقصد کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کی جانب کانٹا پھینک دیا ہے۔ ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ کو تاش کا اچھا کھلاڑی قرار دیتے ہوئے ان کے ساتھ معاملات بہتر کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ظاہر ہے چینی قیادت کو بھی اندازہ ہے کہ امریکہ کی اس دوستی کی خواہش کے پیچھے کیا گناؤنے مقاصد ہیں، اور اس لیے وہ امریکہ سے حد سے زیادہ محتاط ہیں اور انہیں رہنا بھی چاہیے۔ ناظرین، کل کی ویڈیو میں آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ پاک چین دوستی کی شاہکار اور پاک فضائیہ کے فخر JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں نے بغیر رکے براہ راست پاکستان سے سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ تک نہ صرف پرواز کی بلکہ فضا میں ہی ایندھن بھرنے کا بھی مظاہرہ کیا تھا۔ اس ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوئے انڈین میڈیا نے واویلا کرنا شروع کر دیا ہے کہ جناب پاکستان ایئر فورس کی اس پریکٹس کا مقصد یہ چیک کرنا تھا کہ یہ طیارے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی صورت میں دارالحکومت تل ابیب تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں۔ اب جو کہ پاکستان سے سعودی عرب تک کا فضائی راستہ تقریباً 2500 کلومیٹر ہے، جبکہ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان 3000 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ ہے۔ اس بنیاد پر بھارتی دانشور اور نام نہاد دفاعی تجزیہ کار دور کی کوڑی کو لے آئے کہ جناب پاکستان دراصل اسرائیل کو تباہ کرنے اور نشانہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے اپنے طیاروں کی صلاحیت جانچنے کی غرض سے فضا میں ایندھن بھرنے اور سعودی عرب تک نان سٹاپ پرواز کرائی۔ پاکستان کی صلاحیت کے بعد امریکہ میں تھر تھلی مچی ہوئی ہے۔ کل تک بڑھکے مارنے والی مودی سرکار بھیگی بیلی بن گئی ہے اور اب وہ پاکستان سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر ان دنوں امریکہ میں ہیں، جہاں انہوں نے بھارتی سفارتخانے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پچھلے 1 سال کے دوران پاکستان کے ساتھ تجارت کرنے سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ انڈین وزیر خارجہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کی حلف برداری تقریب کے حوالے سے موجود ہیں، جہاں انہوں نے پریس کانفرنس میں پاکستان سمیت کئی امور پر بات کی۔ ایس جے شنکر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تجارت ہم نے تو بند نہیں کی۔ 2019 میں پاکستان کی طرف سے فیصلے لیے گئے کہ بھارت کے ساتھ تجارت نہیں کرنی۔ ہماری تو شروع سے کوشش تھی MFN یعنی موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس ملے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم پاکستان کو MFN سٹیٹس دیتے رہے، لیکن وہ ہم کو نہیں دیتے تھے۔ جے شنکر نے کہا کہ پچھلے سال کے بعد پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر تجارت کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ان کی طرف سے ایسی کوئی پہل کی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اچانک پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت کا ذکر کیسے آ گیا، کیونکہ یہ تو وہی بھارت سرکار ہے جو پاکستان سے کسی بھی قسم کی بات چیت یا مذاکرات کرنے سے انکار کرتی رہی ہے۔ اب اس اچانک یو ٹرن کی وجہ کیا ہے؟ کیا واقعی انڈیا پاکستان سے برابری کی سطح پر مذاکرات کر کے دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، یا پھر وہ پاکستان کی تیاریوں سے خوف زدہ ہو کر بیک فٹ پر چلا گیا ہے؟ خیر، معاملہ جو بھی ہو، آنے والے دن بھارت کے لیے بہت ہی زیادہ کٹن ثابت ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔